بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیغام سورۃ النبا۔ نبا کا مطلب ہے عظیم خبر۔ یہ مکی صورت ہے۔ عقائد کے حوالے سے ہی اس میں بات کی گئی ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، قیامت پر ایمان کے موضوعات دہرائے گئے ہیں۔ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہ تھے، مشرک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے گریزاں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ خود ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی انہی کے درمیان تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر، پاکیزہ عادات پر، سچائی پر گواہ تھے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی تو وہ مذاق اڑاتے تھے، خاص کر قیامت کا، اور مذاق میں اور اپنی گفتگو میں چہم گوئیاں کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات پر ان کو خبردار کیا ہے کہ تم کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں یہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ان میں لوگ مختلف عقائد پر تھے۔ کوئی شک کا اظہار کرتا ہے کہ قیامت واقع ہونے کے بارے میں، کوئی حیرت کا اظہار کرتا تھا، کوئی خارج از امکان قرار دیتا تھا، کوئی سرے سے حساب کتاب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ یعنی خود تو وہ کچھ جانتے نہیں اور ٹامک ٹوئیاں اور چہم گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور اس خبر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر ان کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز نہیں، جیسا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں، یہ بے خبر بن رہے ہیں بعد اس کے کہ خبر آ پہنچی ہے، تو ہرگز نہیں، ان قریب ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت کو جان لیں گے مگر اس وقت حقیقت کو جاننا ان کو نفع نہ دے گا۔ پھر ان لوگوں کے یقین نہ رکھنے پر گویا ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین کو فرش بنا کر بچھایا گیا ہے اور تم لوگوں کا اس پر چلنا آسان کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ تو اس کو بچھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، پھر اس قادر کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسی نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا جیسا کہ میخوں سے کسی چیز کو گاڑ دیا جاتا ہے۔ پہاڑ کی مثال بھی زمین کی میخوں کی طرح ہے۔ ان کے ذریعے سے زمین کو گاڑا گیا ہے اور پہاڑوں کے بنانے کا ایک مقصد ایک اور مقام پر یوں واضح کیا گیا ہے کہ زمین تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگے۔ وہ اللہ اس قدر قادر ہے کہ اس نے تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، پھر ان سے اولاد آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ہر دور میں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو درست تناسب سے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی دور میں صرف مرد ہی مرد اور کسی دور میں صرف عورتیں ہی عورتیں پیدا ہوں۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر دور میں درست تناسب کے ساتھ عورتیں مرد پیدا کرتا ہے تاکہ ہر ایک کا جوڑا ہو۔ پھر یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ نیند پیدا کی اور ہر کچھ گھنٹے سکون کے لیے بنائے، پھر اس نیند کے لیے مناسب ترین انتظام رات کو بنا کر کیا، رات کو پردہ پوش بنایا۔ کس طرح ہر چیز پر تاریکی کا پردہ آ جاتا ہے، تو سوچو کہ کون قادر ہے اس قدر۔ اور تمہارے اوپر آسمان کو مضبوط چھت بنایا اور 7 آسمان اوپر تلے بنائے، پھر اس آسمان میں ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا جس سے کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور گرمی حرارت کا منبع بھی وہی ہے۔ پھر اللہ کی ہی قدرت ہے جو اس کی شدید گرمی سے انسانوں کو محفوظ رکھا ہے، اس کو درست فاصلے پر رکھا ہے۔ اگر یہ مناسب فاصلہ نہ ہو تو وہ انتہائی گرم ہے۔
پھر تمہاری زندگی کیسی ہوتی؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری اور اس کائنات کی تمام مخلوق کی زندگی کے لیے تمام انتظامات کیے۔ پھر اس نے لگاتار بارش برسائی۔ اس لگاتار بارش کو سبب بنایا کہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، سیراب ہوتی ہے، تو غلہ سبزیاں اور اناج اگائے۔ اور تم جانتے ہو کہ تم صرف بیج ڈالنے پر قادر ہو، پودا زمین سے اگنا اس کی قدرت ہے۔ اگر وہ حکم نہ دے تو تمہاری زندگی کا کیا ہو؟ مگر وہ رحیم و کریم ہے، تمہارے انکار کے باوجود تمہیں رزق دیے جا رہا ہے۔ قدم قدم پر اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم اس کے منکر اور قیامت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ساری نشانیاں اس کی قدرت کی گواہ ہیں۔ بے شک زندگی جیسی یہ ساری نشانیاں اس کی قدرت کی گواہ ہیں۔ زندگی جیسی بڑی نعمت دے کر اور اس کے تمام تر وسائل دے کر اور اس میں اتنا تصرف دے کر وہ کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا انسان کو؟ ہرگز نہیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ جس روز یہ واقع ہوگا تو سور میں پھونک مار دی جائے گی، غالباً یہ دوسری پھونک ہوگی، جس کے بعد انسان گروہ گردروں اٹھ کر دوڑے چلے آئیں گے، اپنی قبروں سے زندہ ہو کر دوڑ پڑیں گے اور میدان میں پہنچ جائیں گے۔ آسمان کھول کر رکھ دیا جائے گا، وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، یعنی کسی مصیبت کو آنے میں کوئی روک نہیں ہوگی، گویا ہر دروازہ کھلا ہوگا۔ پہاڑ جو اتنے جمے ہوئے ہیں اس دن چلائے جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور پھر دھنکی ہوئی روئی کی طرح آسمان میں پھر رہے ہوں گے۔ ان بڑی بڑی چیزوں کا یہ حال ہوگا تو سوچو کہ جن کا حساب کتاب ہونا ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، گھات یعنی وہ جگہ جہاں شکار بے خبری میں آ جاتا ہے۔ یہی حال کافروں و مشرکوں کا ہوگا کہ وہ دنیا میں خود کو بے نیاز ظاہر کرتے تھے۔ اس جہنم میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، موت تو ختم ہو جائے گی، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، نہ کچھ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو، اگر ملے گا تو وہ زخموں کی سڑن پیپ اور گرم پانی، جس سے نہ گوشت پوست بنے گا، نہ بھوک دور ہوگی نہ پیاس۔ یہ ان کے کاموں کا بھرپور بدلہ ہوگا، کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ مختار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، اور اللہ کی آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، جبکہ حال یہ تھا کہ ان کی ہر بات کا گن گن کر حساب رکھا گیا تھا، ہر چھوٹا بڑا عمل اور اس کا اثر لکھ رکھا تھا۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ، ان کے لیے عذاب کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور اس کے سوا کسی چیز میں اضافہ ان کے لیے نہ ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس متقی لوگوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، ان کی قدر ہوگی اللہ کے ہاں۔ آخرت میں منازل ہوں گی، باغ ہوں گے، انگور اور نوخیز نو عمر ہمسن لڑکیاں ہوں گی، ہر طرح کی آسائش، شراب کے جام ہوں گے، سیل بند شراب ہوگی، مشک کی مہر لگی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی، تسنیم کی اس میں آمیزش کی گئی ہوگی۔ ہر وہ چیز جس کی دنیا میں حسرت کسی کو بھی ہو سکتی تھی وہ ان کو اب مل رہی ہوگی، اور دنیا سے کئی درجے بڑھ کر عمدہ ہوگی۔ ان کو جزا اور جزا کے علاوہ کافی انعام دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، مہربان رب کی طرف سے۔ وہاں کوئی جھوٹ بات، کوئی فضول بات وہ نہ سنیں گے، نہ غیبت، نہ تہمت، نہ الزام تراشی، کچھ بھی نہ ہوگا۔ ہر طرح کے برے جذبات ختم ہو جائیں گے اور کسی فضول بات کا انہیں سامنا نہیں ہوگا۔ یہ اور بہت سے مزید اجر ان کو اللہ مہربان کی طرف سے دیے جائیں گے، جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، رحمان، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، کوئی اس کے آگے چون و چرا نہ کر سکے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی بات وہ اس کے حضور کر سکیں گے سوائے اس کے جسے وہ خود اجازت دے۔
پھر قیامت کے روز کا ذکر ہے کہ جس روز روح الامین اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ روح الامین کا ذکر باقی ملائکہ سے الگ کیا گیا ہے کیونکہ ان کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ باقی فرشتوں کے رتبے سے بڑھ کر ہے۔ اس روز کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، جسے وہ ٹھیک اجازت دے گا وہی بولے گا، اور اسی قدر ہی بولے گا جس قدر اجازت ہوگی، اور وہ ٹھیک بات کہنے والا ہوگا۔ اس دن میں کوئی شک نہیں، وہ دن برحق ہے۔ جس طرح باقی زندگی کے موجودہ دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں، اسی طرح وہ دن بھی حق ہے، واضح ہے، ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہو کر ہی رہنا ہے۔ اب لوگوں کو آزادی ہے، جس کا جی چاہے وہ یقین کر لے، ایمان لے آئے، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اچھا برا بتایا ہے، اس کے بعد اس کو راستہ اپنی مرضی سے منتخب کرنے کو کہا ہے، بار بار یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اللہ جس کی ہر زمانے پہ نظر ہے اس کو قریب ہی دیکھ رہا ہے، اور انسان کے لیے بھی قریب ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوگی تو اس کے لیے تو وہ انجام شروع ہو گیا، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دیا گیا۔ اب کتنے زمانے گزریں اس کے لیے کوئی فرق نہیں، اس لیے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے لیے عمل کا وقت تو ختم ہو گیا، اب موت کے ساتھ ہی انجام کے مرحلے شروع ہیں۔ سو وہ عذاب جس سے ڈرایا گیا ہے وہ قریب ہی آ لگا ہے۔ انسان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اور آج ہی اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ جب مہلت ختم ہوگی تو وہ کیا کرے گا سوائے حسرت کے، اور حسرت تب فائدہ نہ دے گی۔ پھر وہ روز قریب ہے جب انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا۔ ہر عمل جو ہم کرتے رہے وہ لکھا گیا تھا، محفوظ تھا، اثرات سمیت۔ انسان خود بھی عمل کر کے بھول جاتا ہے، مگر اب اس کا ہر عمل آگے موجود ہوگا۔ اب وہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اس دنیا کے لیے اس نے کیا کمائی کی تھی، کیا فصل بوئی تھی۔ اب اس کے کاٹنے کا وقت ہے، اور جو بویا وہی کاٹے گا۔ اور کافر اس روز پکار اٹھے گا کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ اس نے برے اعمال میں زندگی گزاری ہوتی، نہ اس کو حسرت ہوتی، نہ برے انجام کا سامنا ہوتا۔ مگر اب تو انجام اس کے سامنے ہوگا، نہ فرار کا کوئی راستہ، نہ بچنے کا، نہ وہ اس آگ سے نکل پائیں گے۔ تو بس اب وہ پچھتائیں گے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتے، اور آج کا دن ہی انہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ شدید حسرت کا اظہار ہے اس جملے میں کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور اس برے انجام کا اسے سامنا ہی نہ کرنا ہوتا۔ کاش انہوں نے زندگی میں اپنے انجام پر غور کر لیا ہوتا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے انجام سے بچانا، دوزخ کی آگ سے بچانا، نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ اے اللہ، ان لوگوں میں شامل فرمانا جن پر تیرا کرم ہو، جو تیری رحمت کے سائے میں ہوں۔ اے اللہ، اس روز ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھنا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو رکھنا۔ آمین ثم آمین۔